زمیں سے عرش نے کی ہوں گی منتیں کیا کیا، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سہانی رات تھی اور پرسکون زمانہ تھا، اثر میں ڈوبا ہوا جذب عاشقانہ تھا، انہیں تو عرش پہ محبوب کو بلانا تھا، طلب کی دید تھی اور معراج کا بہانہ تھا، سر لا مکاں سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بکمالہ۔ معزز سامعین، فریڈم نیوز کی جانب سے ایک مرتبہ پھر اپنے سامعین کے لیے، اپنے ویورز کے لیے شب معراج کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ میں امید کرتا ہوں آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ آپ کی خدمت میں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ اسامہ رضی۔ آج ایک بہت خصوصی مہمان ہمارے ہر دل عزیز ہیں اور آپ ان سے واقف بھی ہوں گے۔ مختلف جگہوں پر، مختلف محفلوں میں آپ ان کے خطابات سماعت فرماتے ہیں۔ بہت علمی شخصیت، میرے دل کے بہت قریب ہیں، تو بنا کسی وقت کو ضائع کیے میں چاہتا ہوں میں تعارف آپ کا ان سے کرواتا چلوں۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ہر دل عزیز شخصیت، خوش مزاج، خوش بیان، حضرت علامہ مولانا شفیق الرحمان بٹ حسینی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علامہ صاحب کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم، سب خیر و عافیت ہے؟ الحمدللہ خیریت۔ شب معراج کی یقیناً ایک آپ کی مصروفیات ہوتی ہیں بہت زیادہ، میں سمجھتا ہوں، لیکن یہ حضرت کا پیار اور حضرت کی شفقت ہے کہ اتنے بزی اسکیجول سے انہوں نے ٹائم نکالا، ہمیں وقت دیا اور میسر آئے، اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ فریڈم نیوز کی جانب سے علامہ صاحب جو آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ ہم رمضان ٹرانسمیشن بھی اپنے ناظرین کے لیے جو ہے وہ پیش خدمت کریں گے، تو اس میں بھی جو ہے وہ آپ کا یہی کوآپریشن اور یہی شفقت کے ہم طلبگار رہیں گے۔ سامعین کرام، شب معراج کے حوالے سے یہ خصوصی ٹرانسمیشن ہے اور معراج سے متعلق جو بھی آپ کے ذہن میں سوالات ہیں وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، اور جو مجھ سے لوگوں نے کہے، جو ایک کامن کوئسچنز ہوتے ہیں معراج کو لے کے لوگوں کے ذہن میں، وہ بھی ہم علامہ صاحب سے ڈسکس کریں گے۔ علامہ صاحب، آغاز میں کروں گا، معراج کے لفظی معنی کیا ہیں؟ شب معراج، شب تو رات کو کہتے ہیں، لیکن معراج کے لفظی معنی کیا ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اسامہ بھائی، شب رات کو بولتے ہیں، معراج عروج سے نکلا ہے، اس کا مطلب بلندی ہے، یعنی شب معراج کا مطلب ہے کہ یہ وہ بلندی والی رات ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب دو عالم نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو بلندیوں پر بلایا۔ اس مقام اور اس مرتبے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فائز فرمایا، جس کی تاریخ انسان میں اور انبیاء کی تاریخ میں بھی مثال نہیں ملتی۔ معراج ملاقات کو بھی کہتے ہیں، جیسے الصلاۃ معراج المومن، حدیث مبارک میں ہے کہ معراج نماز جو ہے وہ مومن کی معراج ہے۔ بالکل اسی طرح یہ جو شب معراج ہے یہ حضور کی عظمتوں والی رات بھی ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے، خالق کائنات سے ملاقات کی بھی رات ہے، جس رات کے مختصر حصے میں آقا کریم جان دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے 11ویں سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے 27 رجب المرجب کو پیر کی ببرکت رات کے ایک مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر وہاں سے 7 آسمانوں کی سیر کرائی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، اور یہ وہ معراج ہے جس میں آقا کریم علیہ السلام اپنے جسم اطہر کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کو تشریف لے کر گئے۔ یہ روحانی ہی نہیں، یہ جسمانی معراج تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم کو کرائی۔ 3 حصے ہیں اس کے۔ پہلا حصہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک ہے، گھر سے مسجد حرام، پھر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، مسجد اقصیٰ سے پھر 7 آسمان، پھر انبیاء علیہم الصلاۃ و تسلیم کی ملاقات، سدرۃ المنتہا پر فرشتوں کا استقبال، اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت، جس کو قرآن مجید، قرآن رشید
نے 27ویں سپارے سورۃ النجم میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا. کئی آیات ہیں جو سورہ نجم کی بیان کرتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگتی آنکھوں کے ساتھ، آنکھیں بھی بند نہیں ہوئیں. اور پھر کعبہ قوسین کا ذکر قرآن مجید نے بیان فرمایا، سدرۃ المنتہا کو بیان فرمایا. اور پھر 15ویں سپارے میں اللہ کریم نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی. عبد کا ذکر قرآن مجید میں ہے، اور عبد کا اطلاق انسان کی روح پر بھی ہوتا ہے اور انسان کی جسم پر بھی ہوتا ہے. یعنی اللہ نے فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو رات کے ایک مختصر حصے میں اس وجود کے ساتھ بابرکت جسم کے ساتھ زیارت کرائی اپنی. لیلم من المسجد الحرام، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس مسجد اقصی کے ارد گرد اس نے برکتیں ہی برکتیں رکھی ہیں. لنریہ من آیاتنا، تاکہ وہ اپنی آیات، اپنی نشانیاں، اپنی قدرت کے مظاہر دنیا کو دکھائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو وہ مقام اور وہ مرتبہ، وہ عروج عطا فرمایا تاکہ دنیا دیکھے کہ اللہ کے نزدیک میرے حبیب کا مقام کتنا ہے، میرے حبیب کا مرتبہ کتنا ہے. کوئی دنیا والا انسان اگر ان کے مقام اور مرتبے کو کم کرے، اور خالق نے یہ بتایا کہ میرے نزدیک ان کا مقام کتنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے وہ بلندیاں اور مقام اس رات عطا فرمایا جس کی نسل انسانی میں، انسانی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. ورفعنا لک ذکرک، ولی یہ ذات گرامی ہے. اور اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم کو وہ بلندیاں، وہ مقام اور وہ مرتبہ عطا فرمایا جس پر پوری بنی انسان کو اور تمام انبیاء علیہ السلام کو ناز تھا. اور حضور اکرم کو اللہ نے یہ مقام اور یہ مرتبہ اس رات عطا فرمایا. ماشاءاللہ حضرت، آپ نے کافی سارے میرے جو سوالات تھے نا وہ اس ایک ہی گفتگو میں الحمدللہ پورے فرما دیے. میں آپ نے تذکرہ کیا مسجد اقصی جو دوسرا حصہ غالباً آپ نے ارشاد فرمایا کہ مسجد اقصی میں، اچھا علامہ صاحب، ہم بچپن سے واقعہ معراج مختلف علماء کرام سے سنتے آئے، جو معراج کا خاص تحفہ حضور لے کے آئے امت کے لیے وہ نماز تھی یقیناً. آپ نے جب مسجد اقصی کا ذکر فرمایا تو ایک خیال میرے ذہن میں آیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی میں امامت فرمائی اور تمام انبیاء وہاں مقتدی تھے. اب چونکہ نماز معراج کے بعد نازل ہوئی، یعنی جب حضور معراج سے واپس آئے تو نماز کا تحفہ لے کے آئے، جو امامت حضور نے مسجد اقصی میں فرمائی تھی وہ کون سی نماز تھی؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے معراج کی رات مسجد اقصی میں جو نماز ادا فرمائی وہ نفل نماز تھی. اور تمام کے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ و تسلیم نے آقا کریم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں نماز ادا فرمائی. یہ نفل نماز تھی. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بتانا یہ اظہار مقصود تھا کہ حضور امام الانبیاء ہیں، اور نماز چونکہ فرض اس کے بعد ہوئی جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے، لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی. جب حضور مسجد اقصی میں تشریف لائے، صفیں بن چکی تھیں، مقتدی تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تھے جو تشریف لا چکے تھے، مقتدی آ چکے تھے. اب ان مقتدیوں کو جو مقتدا تھا اس کو آنا تھا. تمام صفیں بھر چکی تھیں. آقا کریم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان تمام انبیاء کی امامت فرمائی اور یہ دنیا کو پیغام دیا کہ یہ امام الانبیاء ہیں. یہ تمام نبیوں میں رتبہ ان کتنا بلند ہے کہ اس رات تمام انبیاء بشمول سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ و تسلیم حضور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا میں آ کے انہوں نے نماز ادا فرمائی. حضور کا مقام، حضور کا مرتبہ بتانا مقصود تھا. فرض تو بعد میں ہوئی لیکن اس کا اظہار رب کائنات نے مسجد اقصی میں، جو اس وقت روئے زمین کے مقدس ترین مقامات میں سے ایک مقام تھا، وہ قبلہ اول تھا. 1,24,000 انبیاء اور ان کی تمام امتوں کو وہ قبلہ تھا. قبلہ اول میں لے کر گئے. مسجد حرام میں یہ نماز نہیں ہوئی، یہ نماز مسجد اقصی میں ہوئی، یہ قبلہ اول میں ہوئی. یہ تمام نبیوں کا قبلہ تھا. جس طرف تمام نبی مڑ کے نماز پڑھتے تھے اس قبلہ اول کی اس مسجد کے اندر آقا جان دو عالم روح انس و جاں سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کے اندر آ کر امامت فرمائی. اور وہ تمام انبیاء جو اس کی طرف مڑ کے نماز کرتے تھے، پڑھتے تھے، ان تمام نے حضور اکرم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں وہاں نماز ادا فرمائی. پھر جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آسمانوں پر گئے
اور پھر آسمانوں پر جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیگر انبیاء نے پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پھر ان آسمانوں پر انبیاء نے حضور اکرم کا استقبال فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت ہوئی، جس کو قرآن مجید نے فرمایا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اس سورہ نجم کی آیات اس پر شاہد ہیں۔ پھر آقا کریم علیہ السلام وہاں سے تشریف لائے اور پھر یہ 50 نمازوں کا تحفہ لے کر آئے۔ یہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم المرتبہ نبی کلیم اللہ سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ و تسلیم کا وسیلہ ہے کہ دنیا سے بظاہر تشریف لے جانے کے بعد انہوں نے اس امت پر احسان فرمایا، اس امت کی مدد کی، اور ان 50 نمازوں کو جانے تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بار بار بھیجا، تب جا کے یہ 50 سے 5 نمازوں پر آگے بات پہنچی۔ اور پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے محمد واپس تشریف لے جائیں، آپ کی امت یہ 5 بھی نہیں پڑے گی۔ اور آپ دیکھیے دور حاضر میں اس وقت جو ہمارا حال ہے، اور کیا بہترین بات موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی، چونکہ اپنی امت کے سارے معاملات وہ دیکھ چکے تھے۔ امتوں میں نبی علیہ السلام کی امت اور باقی انبیاء کی جو امتیں، موسیٰ علیہ السلام کی ان کی امت نے بہت ستایا، بہت ہی ستایا، تو وہ ساری چیزیں ان کے سامنے تھی۔ فرمایا آپ واپس لوٹ جائیں اور آپ کی امت یہ نماز نہیں پڑھے گی۔ فرمایا موسیٰ مجھے میرے رب کے سامنے جاتے ہو حیا آتی ہے، بٹ میرے رب نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے میرا جو امتی ان 5 کو وقت کے مطابق اور ادا کرے گا، ان 5 نمازوں کی محافظت کرے گا، پروردگار نے مجھ پر یہ کرم فرمایا کہ ثواب اس کو اللہ پوری 50 کا عطا فرمائے گا۔ بہت خوبصورت انداز میں علامہ صاحب آپ نے بات فرمائی۔ جو میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ وہ کون سی نماز تھی، کافی سارے لوگ یہ سوال کرتے تھے۔ گفتگو ایک تسلسل کے ساتھ الحمدللہ چل رہی ہے، اور میرا دل نہیں کر رہا، لیکن وقت کی کچھ مجبوریاں اور کچھ قید ہیں۔ ایک مختصر سے وقفے کے بعد ہم انشاءاللہ سوالات کا سلسلہ جاری رکھیں گے، اور جو سوال آپ نے ہم سے پوچھے تھے وہ انشاءاللہ ہم علامہ صاحب سے پوچھیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ زمیں سے عرش نے کی ہوں گی منتیں کیا کیا،